70वें پارے میں بہت سی آیتوں پر ذہن گیا۔ پہلی بات کہ انسان کی تخلیق پر بات کی جائے کہ انسان کی پیدائش کا مرحلہ کیا ہوتا ہے۔ ایک مضمون یہ بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی، وہ بھی واقعہ ہے۔ ایک آیت کریمہ وہ بھی ہے کہ جس میں اللہ کے ایک ہونے کے دلیل ہو، مگر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ تینوں واقعے چھوڑ کر کے میں اس پارے کی سب سے پہلی آیت کریمہ پہ ہی بات کروں گا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہے، ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں، کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں ہر بات کو اور وہی ہے سنتا اور جانتا۔ آگے تک جاؤ گے تو بہت باتیں نکلتی جائیں گی، مگر یہیں پر پہلی آیت پہ ہی بات کر لو۔ پہلی آیت دوسری آیت پہ، لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ منہ پھیرے مطلب کیا ہے کہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ہمارا حساب جو ہے، اس سے یہ آیت منکرین بعثت کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ کن لوگوں کے حق میں نازل ہوئی؟ جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مگر اس بات کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ آیت کریمہ تو ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، مگر ہمیں بھی سمجھنا ہے اس بات کو کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرے ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ایحسب ان لن نجمع عظامہ، کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے گا؟ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یہ آیت کریمہ بھی اسی آیت سے ملتی ہے۔ اسی آیت کے مثل جو ہے دوسری آیت کریمہ 27 پارے کی آیت کریمہ دیکھ لیے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہے، چاند دو ٹکڑے ہو چکا۔ اب یہ آیت کریمہ سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ لوگوں کا حساب قریب ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اگر ہم اس خیال میں ہیں کہ ہمارا حساب نہیں ہوگا، جو ہوگا جیسے ہم عام فہم بولی میں کہتے ہیں نا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسی زندگی گزارنا ہے گزار لو، 4 دن کی چاندنی ہے بعد میں دیکھا جائے گا، یہ جملہ بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو صحیح طریقے سے گزار لو۔ یہی 4 دن ہماری زندگی بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں، یہی 4 دن بنائیں گے۔ اس لیے کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم ذرہ برابر نیکی کرو گے تو بھی اسے دیکھو گے اور ذرہ برابر برائی کرو گے تو بھی اسے دیکھو گے۔ تو لوگوں کا حساب نزدیک ہے۔ نزدیک کیا کہ مطلب نزدیک کا مطلب قریب ہے، نزدیک کا مطلب قریب ہے۔ اب ہماری زندگی کے اگر کسی کے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، تو یہ ہمارے سال گزرے اور ہمارا حساب نزدیک آ رہا۔ ہر ایک کا حساب نزدیک ہے۔ تو لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں ہے۔ ہم میں سے اپنی زندگی کا ہر کوئی محاسبہ کرے، جو غفلت کی بات کر رہا ہوں میں، ہم میں سے ہر کوئی ایک محاسبہ کرے، کیا میں اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے دوستوں میں اگر ایک
گہری نظر ڈال کے جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ہمارے چاہے دوست ہوں یا ہمارے رشتہ دار ہوں یا خود بھی ہو، کیا ہمیں ایک بار بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ہمیں اپنا حساب دینا ہے، جبکہ قرآن بھی کہہ رہا کہ تمہارا حساب بہت قریب آ رہا ہے، دن با دن تم اپنے حساب کی طرف بڑھ رہے، اور جبکہ ہر کوئی چاہے دنیا کا حساب ہو چاہے آخرت کا حساب ہو، ہر ایک کو اپنے حساب سے ڈر لگتا ہے، یہاں تک کہ نوکری والا بھی اپنے حساب سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں 4 دن غیر حاضری کیے کتنے پیسے کٹیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے دماغ میں ٹینشن رہتی ہے۔ اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہو کہ ایک نوکری کرنے والا بھی اپنے حساب سے ڈرتا ہے، تو یہاں تو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا بھی ہمیں اپنا حساب دینا ہے۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب بہت ہی زیادہ قریب ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ اپنے رب سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اپنے رب سے جو منہ پھیرے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ ہر مومن بندے کی شان یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ تم اپنے رب کو یاد کرو گے وہ تمہیں یاد کرے گا، جیسا کہ قرآن میں خود کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں، یہ کفار و مشرکین کے بارے میں، کہ جب قرآن کی کوئی آیت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تب اسے نہیں سنتے ہیں، ایک کھیل کی طرح سنتے ہیں، کان نہیں دھرتے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جو حکم پہلے تھا وہی حکم آج بھی ہے۔ اسلام کل بھی دعوت دے رہا تھا اور آج بھی دعوت دے رہا ہے کہ جب ان کے رب کے پاس سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔ ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، ان کے دل کھیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کو جو ہے خالی کفار و مشرکین کے لیے نہیں، اگر ہمارے مسلمانوں میں اگر یہ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ اسلام کے کوئی قوانین کو اگر ان کے سامنے بیان کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ نیا مولانا نیا مسئلہ لے کر کے آ گیا۔ کوئی نیا مولانا نیا مسئلہ لے کر کے نہیں آتا ہے، بلکہ وہی بتاتا ہے جو قرآن و حدیث اس کی رہنمائی کرتی ہے، سمجھے۔ ان کے دل میں کھیل میں پڑے ہیں، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہے، ایک تمہیں میں جیسے آدمی تو ہیں کہ جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر، سمجھے۔ یہ کفار و مشرکین نے کہا کہ تم اسلام میں داخل ہو رہے ہو، تم نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، یہ تمہیں جیسے تو کہ انسان ہیں، کون ہیں، تمہیں ویسے ہیں، کیا تم دیکھتے ہوئے ایک جادو کے پاس جاتے ہو؟ ہاں، حالانکہ قرآن نے کہا ہے، چیلنج بھی دیا، قرآن نے چیلنج بھی دیا کہ اس کی طرح تم ایک سورت لے کر کے آ جاؤ، سورت تو بڑی چیز ہے، ایک آیت بھی لے کر کے آ جاؤ، مگر تم ہر دن نہیں لا سکتے۔ تو نبی فرماتے ہیں قال ربی عالم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں ہر بات کو، اور وہی ہے سنتا اور جانتا۔ بے شک یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت زمین کے تحت سرا میں بھی، آسمانوں میں، ان کے بیچ میں بھی جو کچھ بھی ہے ہر بات کا میرے رب کو علم ہے، ہر بات کا علم ہے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم دلوں کے حال ایک دوسرے کے نہیں پڑھ سکتے، مگر رب میرے دل کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے خیالات جو پیدا ہوتی ہیں چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں ان کو بھی جانتا ہے۔ کائنات کے اندر چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی چیز، ہر چیز کو میرا رب جانتا ہے۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو اپنی زندگی کھیل کود میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، کیونکہ ہمارا حساب چاہے مشرکوں کا حساب ہو یا مومنین کا حساب ہو، ہر ایک کا حساب قریب آ رہا، دور نہیں جا رہا۔ ہماری زندگی میں یہ جملہ ختم ہونا چاہیے کہ دیکھا جائے گا بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو تھوڑی سی بات ڈال دوں، بعد میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے گھر والے 40 دن تک روز تمہاری قبر پہ جائیں گے، پھر سال میں ایک بار جائیں گے، 6 مہینے میں۔ پہلی سال کا یہ ماحول ہے 40 دن لگاتار، پھر 6 مہینے میں، پھر مہینہ آ جائے گا، پھر 1 سال جہاں بیتی، پھر عید بقرعید، بس اس کے بعد تمہیں کون دیکھنے آتا ہے؟
اگر جمعہ میں اپنی دعاؤں میں یاد کر لیے تو بڑی بات ہے، ورنہ وہ بھی یاد نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے نہیں، یہ آیت اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تمہارا ہمارا سب کا حساب قریب ہے، تو اپنا حساب تمہیں کیسے دینا ہے اس کا انتظام کر لو۔ اس لیے رمضان کے تعلق سے ایک بات کہی تھی، میں نے جمعہ میں بھی کہی تھی، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کہ سرکار جب ممبر پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہا وہ شخص تباہ برباد ہو جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے جو اپنی بخشش نہ کرائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا۔ یعنی رمضان کا مہینہ جو شخص پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ رمضان بھی ہمیں اپنے حساب کو مضبوط کرنے کا ایک واحد ذریعہ بھی ہے۔ ایک واحد ذریعہ ہمارے لیے کیا ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے کہ ہم اپنے حساب کو بہترین سے بہترین بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا حساب روز بروز دن بدن قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے لو لگانا چاہیے، اس سے دور نہیں ہونا چاہیے، غفلت میں ہمیں اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔